سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19 تا 21۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں آسمان کا ذکر کیا، آسمان کی زینت کا ذکر کیا۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی الوہیت کو ثابت فرما رہا ہے، بیان فرما رہا کہ جو آسمان ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں اور ان کے اندر بروج بنائے ہیں اور شیاطین سے آسمانوں کی خبریں محفوظ فرمائی ہیں۔ اسی طرح یہ مشرکین کو خطاب ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین کے اندر لنگر ڈال دیے۔ لنگر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جہاز کو روکنے کے لیے یا بڑا بیڑا جو ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ کے لیے کوئی رسہ یا کوئی کانٹا یا کوئی وزنی چیز جو ہے وہ پانی میں گرائی جاتی ہے تاکہ بیڑا جو ہے وہ رک جائے، جہاز رک جائے، اس کو لنگر کہتے ہیں۔ رواسیہ یہاں پر اہل لغت نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑ نصب کر دیے، پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین ہلے نہ، اس کا بیلنس رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے کہ زمین کا بیلنس رکھنے کے لیے اس کے اندر پہاڑ نصب کر دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں اگا دیا، پیدا کر دیا اس میں کیا؟ مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مناسب ہے، جو مناسب چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے زمین میں اگا دی۔ یہ جو ہمارے آس پاس یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ فضول چیزیں ہیں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ فضول نہیں ہیں۔ یہ زمین کو زرخیز رکھنے کے لیے، زمین کا زہریلے کچھ مواد ہوتے ہیں ان کو یہ سک کرنے کے لیے، ان کو ضائع کرنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین جو پیدا کرتا ہے جڑی بوٹیاں، یہ جو ہم جن کو فضول سمجھتے ہیں یہ فضول نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی بھی چیز، فصلیں جو ہوتی ہیں ان میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ زمین کو زرخیز کرتے ہیں، یہ ان کی بھی حکمت ہے۔
یہ جو مچھر ہیں، مکھیاں ہیں یا حشرات الارض ہیں، یہ پرندے جو آ کے فصلوں میں وہ دانہ دنکا نہیں کھاتے، خالی دانہ بھی کھاتے ہیں، وہ زہریلی جو سنڈیاں ہوتی ہیں یا زہریلا کیڑا ہوتا ہے جو پوری فصل کو تباہ کر سکتا ہے، اللہ پاک وہ پرندوں کو بھیج کر ان کا صفایا کرواتا ہے اور فصل بچی رہتی ہے۔ اور وہ جو دانہ دنکا کھاتے ہیں اس کا اجر اور ثواب صدقہ کرنے کا اس شخص کو ملتا ہے جو بندہ وہ اگاتا ہے، یعنی کسان۔ یہ کسان کو ثواب ملتا ہے۔ یہ جو کسان یہ کھیتیاں اگاتے ہیں اور اس میں سے یہ پرندے کھا جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، تو باقی جو بچتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، ہر بیماری اور علائش سے پاک رزق جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہر موضوع چیز جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اس میں اگا دی، پیدا کر، ہر موضوع چیز جو انسان کے لیے مفید ہے اور جو جانوروں کے لیے مفید ہے۔ دیکھیں یہ زمین جو ہے اسی کے ساتھ ہماری روزی جڑی ہوئی ہے، یعنی جو بھی روزی ہم کھاتے ہیں وہ زمین سے ہی ملتی ہے۔ آسمان سے اللہ رب العالمین پانی برساتا ہے اور زمین سے ہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور زمین سے ہی چوپایوں کو اور جانوروں کو رزق ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شاہکار ہے زمین، پوری زمین۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس زمین میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، روزی روٹی، رزق، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے تمہارے لیے۔ تم زمین کے اوپر رہتے ہو اور زمین کے بیچ میں، زمین کے نیچے سے سب کچھ اللہ پاک نے تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، تو یہ اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے، اس نے فضل کیا ہے انسان پر کہ جتنے بھی چوپائے ہیں اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری انسان کے مسخر کر دی ہیں۔ مسخر کا مطلب ہے انسان کے بس میں کر دی ہیں۔ یہ ہوا بھی انسان کے بس میں کر دی، بٹن بند کر دیں تو ہوا بند، پنکھا، یہ ہوا جو مصنوعی ہے، ایک ہوا ہے قدرتی، اللہ رب العالمین نے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ اب یہ مصنوعی ہوا جو ہے یہ انسان کے بس میں، اسی طرح آگ بھی، پانی بھی، مٹی بھی اور باقی چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنا کر تو اختیار بھی عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں تمہاری روزیاں رکھ دی ہیں اور تم اس میں سے روزی لیتے ہو۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کی بھی روزی کر دی ہے جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ پرندوں کو، چوپایوں کو کوئی انسان روزی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کی بھی روزی رکھ دی ہے۔ انسان پر پرندوں اور چرندوں اور باقی جانوروں کی روزی واجب یا فرض نہیں کی کہ ان کو بھی دو۔ انسان پر انسان کی روزی واجب کی ہے، جو احکام شرعیہ کے اندر فرض جن کی کفالت فرض ہے یا واجب ہے، ان کی روزی ان تک پہنچانا لازم ہے۔
اور یہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ ان کی روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے، اس لیے کہ انسان ان کو نہیں پہنچا سکتا، انسان ان کو نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی بندہ کوئی بلی یا کوئی طوطا یا کوئی جانور پال لیتا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کچھ کہیں ہفتے کے لیے اس نے جانا ہے تو اب اس کو کیسے کھلائے گا؟ گھر بند کر کے جانا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کوئی بندہ پیچھے چھوڑ کر جانا پڑے گا یا کسی ہمسائے کے گھر چھوڑ کے جائے گا، اس کا انتظام بھی تو کرے گا نا۔ تو مشقت میں پڑتا ہے جب وہ اپنے اوپر کوئی واجب کر لیتا ہے، کسی جانور کی روزی اس کو قید کر لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، یا پالتو جانور جیسے ہیں ان کی روزی پھر واجب ہو جاتی ہے ان کو پہنچانا، تو پھر مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جو پالتو جانور ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، تو ان کی روزی ان تک پہنچانا یعنی ان کو کھلانا پھر انسان پر جس نے رکھی ہوتی ہیں ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حیوانوں کی اور ان جانوروں کی روٹی انسان پر واجب نہیں کی، یہ انسان خود واجب کرتا ہے۔ جانور پال کے اس سے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں نا، گوشت کھانا ہے اور دودھ بھی پینا ہے اور بھی دوسرے جو فوائد حاصل کرنے ہیں، اگر وہ بندہ پالتا ہے تو پھر اس کی خوراک کا بھی انسان پر اس کو پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، یہ دھیان رکھا جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین مطلق اللہ پاک نے انسان پر کسی بھی جانور کی روزی واجب یا فرض نہیں کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ہی ہیں سارے خزانے، اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہیں سب خزانے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کو ضرورت کے مطابق، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ جتنے بھی خزانے ہیں، یہ رزق ہے، روزی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام کے تمام خزانے جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ضرورت کے مطابق ہم ان کو زمین پر نازل کرتے ہیں، انسانوں کو یہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔